ذوالحج کی 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک پڑھ لو، موت تک کوئی بھی بیماری نہیں ہوگی۔ ہر قسم کی لا علاج بیماری، چاہے کینسر ہو، شوگر ہو، بلڈ پریشر ہو یا پھر کوئی بھی بیماری ہی کیوں نہ ہو، بس نماز فجر کے بعد یہ 3 کلمات پڑھ لینا، انشاءاللہ جسم سے ہر قسم کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ کوئی بھی سخت سے سخت بیماری ہی کیوں نہ ہو، بس نماز فجر کے بعد یہ 3 کلمات پڑھ لینا، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کی بیماری سے نجات عطا فرما دے گا اور پھر موت تک کوئی بھی بیماری نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، فجر کی نماز کے بعد یہ کلمات 3 مرتبہ پڑھ لیں، انشاءاللہ چلتے پھرتے اس دنیا سے رخصت ہوں گے۔ جسم میں جو بھی بیماری ہوگی، جس قسم کی بھی بیماری ہوگی، یہ 3 کلمات پڑھنے کی دیر ہے، ہر قسم کی لا علاج بیماری بھی ختم ہو جائے گی۔ یہ کلمات ان کلمات کو اپنی زندگی میں 1 مرتبہ لازمی پڑھ لینا۔ یہ کلمات پڑھ لینے سے اللہ تبارک و تعالی جسم سے ہر طرح کی بیماری کو ختم فرما دے گا اور اپنے بندے کو شفا عطا فرمائے گا۔ محترم ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 7 برس کی ہوئی تو سرکار کی آنکھیں دکھنے لگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبدالمطلب نے آپ کا بڑا علاج کروایا مگر سرکار کی آنکھیں ٹھیک نہیں ہوئیں۔ حضرت عبدالمطلب بڑے پریشان تھے کہ اب کیا کیا جائے، بڑا علاج کروایا مگر پوتا ٹھیک نہیں ہو رہا۔ آپ پریشان بیٹھے سوچ رہے تھے کہ کسی جاننے والے نے کہا کہ اے سرکار مکہ، پریشان نہ ہوں، مکہ شریف کے قریب بازار ہے، اس بازار کے ساتھ ایک طبیب کا گھر ہے اور وہ بڑا قابل ہے، وہ دوائی بھی دیتا ہے اور آپ کے پوتے کو دم بھی کرے گا، یہ یقیناً ٹھیک ہو جائے گا، ہم نے کئی مرتبہ اس کو آزمایا ہے۔ حضرت عبدالمطلب بڑے خوش ہوئے، آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ لیا اور اس طبیب اس راہب کے پاس تشریف لے گئے۔ شام کا وقت تھا، آپ اس کے دروازے پر پہنچے تو دیکھا کہ دروازہ بند تھا۔ آپ نے وہاں کے لوگوں سے اس طبیب یعنی راہب کے بارے میں پوچھا کہ وہ کیسا ہے۔ لوگوں نے بڑے تعریف کی کہ راہب صاحب کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے، جو مریض بھی ان کے پاس آئے یہ دوا بھی دیتے ہیں اور ساتھ میں دم بھی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم کرتا ہے اور بیمار ٹھیک ہو جاتا ہے۔ فرمایا آپ کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا حضور ہے تو گھر پر لیکن اب دروازہ نہیں کھولے گا۔ فرمایا کیوں؟ لوگوں نے کہا حضور یہ موجی بندہ ہے، دروازہ بند کر کے عبادت کرتا رہتا ہے، کئی دن تک دروازہ بند رہتا ہے، جب اس کی مرضی ہو تب دروازہ کھولتا ہے۔ فرمایا کوئی پتہ ہے کہ دروازہ کب کھلے گا؟ لوگوں نے کہا کہ اب تو یہ کھلنا مشکل ہے کیونکہ آج ہی دروازہ بند ہوا ہے، اب کچھ مہینے یا کچھ سال کے بعد ہی کھلے گا۔ حضرت عبدالمطلب بڑے پریشان ہوئے کہ اب کیا ہوگا۔ اچانک راہب کے مکان میں زلزلہ آیا، دیواریں ہلنے لگیں، چھت لرزنے لگی، قریب تھا کہ اس طبیب اس راہب کا مکان گر جاتا اور وہ راہب اس مکان کے نیچے دب جاتا۔ وہ فوراً دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ جب وہ باہر آیا تو اس نے حضرت عبدالمطلب کو پہچان لیا کہ یہ مکہ مکرمہ کے سردار ہیں۔ راہب نے کہا کہ سرکار کیسے آنا ہوا؟ حضرت عبدالمطلب نے فرمایا یہ میرا پوتا بھی مار ہے، آنکھیں ٹھیک نہیں ہو رہی تھیں، سنا ہے کہ آپ دوا بھی دیتے ہیں اور دم بھی کرتے ہیں، مہربانی کریں جلدی سے کوئی دوا اور دم بھی کریں تاکہ میرا پوتا ٹھیک ہو جائے۔ راہب نے جب پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کا نور دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا، پھر کمرے میں گیا، غسل کیا، نئے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی، پھر ایک آسمانی صحیفے کے چند اوراق اٹھا کر لایا، سرکار کے پاس آ کر دیکھنے لگا، کبھی اپنی کتاب دیکھتا، کبھی سرکار کا چہرہ دیکھتا، کبھی کتاب دیکھتا، کبھی واللیل کی زلفوں کو دیکھتا، سارے اوراق بھی دیکھ لیے، کملی والے کو سر سے لے کر پاؤں تک بھی دیکھ کر قدموں میں گر کر کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ سبحان اللہ۔ عظمت مصطفیٰ کہ ابھی اللہ نے نبوت فرمائی نہیں لیکن راہب پہلے ہی کلمہ پڑھ کر گواہی دے رہا ہے۔ حضرت عبدالمطلب راہب کی بات سن کر بڑے خوش ہوئے اور پھر فرمایا جس کام کے لیے میں حاضر ہوا ہوں وہ جلدی کریں۔ راہب نے فرمایا کون سا کام؟ فرمایا میرے پوتے کو دوا بھی دو اور اسے دم بھی کرو تاکہ اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں۔ راہب نے کہا حضرت آپ کیا کہہ رہے ہیں، میں اس کا علاج کروں؟ حضرت عبدالمطلب نے فرمایا راہب صاحب میں تو یہاں اسی خاطر ہوں۔ راہب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا سرکار آپ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو سمجھا ہی نہیں، آپ طبیب کو مریض کے پاس لے کر آئے ہیں، مقدس کو گناہگار کے پاس لے کر آئے ہیں، شفاء کائنات کو مرض مجسم کے پاس لے آئے ہیں،
ताता को भिखारी के पास ले आए हैं, मुख्तार को मजबूर के पास ले आए हैं, नबी को उम्मत के पास ले आए हैं। ऐ अब्दुल मुत्तलिब, मैं अपनी इबादत खाने में बैठा अल्लाह ताला की इबादत कर रहा था कि अचानक मेरा सारा मकान लरजने लगा। अगर मैं बाहर न आता तो मकान के नीचे आकर दब जाता। ऐ सरदार मक्का, तेरा ये पोता बड़ी शान वाला है, बड़ी अजमत वाला है, बड़े मकाम वाला है। देख, इसके चेहरे से नूर के फवारे निकल रहे हैं। कायनात के यहूदी इसके दुश्मन हैं, इसी तरह लेकर इसको ना फिरा करो, कहीं कोई यहूदी इसको तकलीफ ना दे जाए। इसको अपने घर ले जाओ। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, रहब साहब, आपने मेरी बड़ी रहनुमाई फरमाई, शुक्रिया, लेकिन असल मसला तो अपनी जगह रहा। जिस मकसद के लिए मैं आया था वो तो हल ना हुआ। तो रहब ने मुस्कुरा कर कहा, ऐ सरकार मक्का, उनकी आंखों का इलाज खुद उन्हीं के पास मौजूद है, तुम्हें पता ही नहीं। फरमाया, कहाँ है? रहब ने फरमाया कि ऐ सरदार मक्का, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब शरीफ निकाल कर उनकी आंखों में लगाओ, ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने उसी वक्त सरकार के मुंह से लुआब निकाल कर आपकी आंखों में लगाया तो आपकी आंखें उसी वक्त ठीक हो गईं, जैसे कभी दुखी ही नहीं थीं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बड़े हैरान हुए, उस रहब का शुक्रिया अदा किया, चलने लगे तो रहब ने कहा, हजूर शुक्रिया तो आपका कि आपने मुझे सरवर कायनात की ज़ियारत करवाई है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया कि रहब साहब, आपका दम बहुत मशहूर है, सुना है कि आप जिसको भी दम करते हैं वो मरीज़ उसी वक्त ठीक हो जाता है। वो दम क्या करते हैं, वो अल्फाज क्या पढ़ते हैं कि जिन में अल्लाह ताला ने इतनी तासीर रख दी है? रहब मुस्कुरा पड़ा और कहा, हजूर, जब मरीज़ मेरे पास आता है तो मैं अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर कहता हूँ, या अल्लाह, तुझे आखिरी नबी की अजमत की कसम, तुझे उसके प्यार का वास्ता, उसकी महबूबियत का वास्ता, इस बीमार को शिफा दे दे। फिर मैं मरीज़ पर दम करता हूँ, अल्लाह ताला बीमारी को शिफा दे देता है। माशाअल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी निहायत सादगी से गुजारी। आपकी खुराक निहायत सादा थी। प्यारे दोस्तों, किसी भी शख्स के इखलास और किरदार का मुताला करना हो तो उसकी इबादत के साथ साथ उसके लिबास और उसके गुफ्तगू से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो किस तरह की ज़िंदगी बसर कर रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्मरान ज़रूर थे, लेकिन उसके साथ साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत मुतवज़्ज़े थे। आपकी खुराक इतने कम और सादा थी कि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ कभी गोश्त और रोटी का खाना सुबह शाम 2 वक्त मौजूद नहीं था। हाँ, लेकिन जब मेहमान आते तो ऐसा मुमकिन होता, ये नहीं दोनों वक्त खाना मौजूद होता। मेहमानों के हवाले से अल्लाह के रसूल की तालीमात को पढ़कर आगे बढ़ते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि अपने मेहमान की इज़्ज़त अफजाई करे। इस हदीस से भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलास मालूम होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहमानों की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करते थे। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी लगातार 2 दिन जौ की रोटी सैर होकर नहीं खाई, हत्ता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पा गए। हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है। एक दूसरी रिवायात में है कि जब से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए, आले मोहम्मद ने कभी मुसलसल 3 रातें गंदम की रोटी सैर होकर नहीं खाई, हत्ता कि आप वफ़ात पा गए। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके अहले खाना मुसलसल कई रातों भूखे सोते थे। इन्हें रात का खाना मुयस्सर नहीं होता था। उनकी ज़्यादातर रोटी जौ की होती थी। हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ़ लाते और पूछते, खाने को कुछ है? मैं अर्ज़ करती, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई चीज़ नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तो आज मेरा रोज़ा है। एक मरतबा हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने भांजे हज़रत उर्वा बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया कि बाज़ औक़ात हम पर 3-3 चांद तलू होते हैं, यानी 3-3 माह गुजर जाते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर चूल्हा ना जलता था। हज़रत उर्वा रहमतुल्लाह अलैह बड़े तअज्जुब से पूछते हैं, खाला जान, फिर आप लोग ज़िंदा कैसे रहते हैं? आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जवाब दिया, जी बेटा, हमारी गुज़र बसर पानी और खजूर ही पर होती है।
ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انصاری پڑوسی آپ کو دودھ کا تحفہ بھیج دیا کرتے تھے، کیونکہ آپ کے یہاں دودھ والے جانور باکس رکھتے تھے۔ وہ دودھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بھی پلاتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے ہمیں ایک موٹا سا تحجب نکال کر دیا، یہ کپڑا یمن میں تیار ہوتا تھا۔ پھر انہوں نے ہمیں ایک اوڑھنے والی چادر بھی دکھائی جسے موٹی چادر کہا جاتا ہے۔ دونوں چیزیں دکھانے کے بعد انہوں نے اللہ کی قسم اٹھا کر فرمایا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دو کپڑوں میں وفات پائی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چٹائی پر سو کر اٹھے تو آپ کے پہلو پر چٹائی کے نشان تھے۔ ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہی بہتر ہو اگر ہم آپ کے لیے ایک نرم سا بستر بنا دیں۔ پیارے دوستو، آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے جواب میں کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ ارشاد ہوا، میرا دنیا سے کیا تعلق؟ دنیا میں میری مثال تو اس مسافر جیسی ہے جو تھوڑی دیر کے لیے کسی درخت کے سائے تلے ٹھہرتا ہے، پھر اسے چھوڑ کر اپنی راہ لیتا ہے۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی مبارک زندگی ہر پہلو سے صادق کی تصویر تھی، بلکہ اپنے صحابہ کرام کی تربیت بھی اس انداز میں کی کہ دنیا کی بے وقتی کو خوب واضح کیا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی تربیت کیسے کی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالائی مدینے سے ہوتے ہوئے بازار سے گزرے۔ آپ کے ارد گرد بہت سے صحابہ کرام تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہمراہ تشریف لے کر جا رہے ہیں کہ راستے میں بکری کا ایک مرا ہوا بچہ پڑا تھا، اس کے کان چھوٹے تھے۔ آپ نے اس مردہ بکری کا کان پکڑ کر فرمایا، ساتھیو تم میں سے کون اسے 1 درہم میں لینے پر راضی ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1 درہم ہم تو بڑی دور کی بات ہے، ہم تو 1 پیسے میں بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ہم اسے لے کر کریں گے بھی کیا؟ اب ارشاد ہوا کہ اچھا تم یہ مفت لینے کے لیے تیار ہو؟ لوگوں نے جواب دیا، میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر یہ زندہ ہو تب بھی یہ عیب داروں میں شمار ہوتا ہے، کیونکہ اس کے کان بہت چھوٹے ہیں اور اب تو یہ مرا ہوا ہے۔ مراد یہ کہ اسے مفت میں لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ اب دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کی بے ثباتی اور اس کی کم حیثیت کو کس طرح واضح کرتے ہیں۔ ارشاد ہوا، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا اس مردہ سے بھی کم حیثیت رکھتی ہے۔ اور پھر ایک جگہ اپنے ساتھیوں کے سامنے دنیا کی حقیقت اس طرح بیان فرمائی کہ اللہ دنیا کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت رکھتی ہوتی تو وہ کسی کافر کو دنیا میں پانی کا ایک گھونٹ پینے کو نہ دیتا۔ اللہ اکبر۔ محترم ناظرین، ذو الحج کا بابرکت مہینہ ہے اور اللہ کے یہاں 4 احترام والے مہینے میں سے ایک ہے۔ آج کا وظیفہ اس قدر شاندار وظیفہ ہے کہ ماہ ذو الحج کے پہلے عشرے میں اگر کوئی شخص نماز فجر کے بعد یہ 3 کلمات پڑھ لے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے جسم سے ہر طرح کی بیماری ختم ہو جائے گی اور پھر موت تک کوئی بھی بیماری لاحق نہیں ہوگی۔ جان لیجئے کہ یہ کلمات بہت زیادہ بابرکت ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح سے ایام بابرکت والے ہیں اور رحمت والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کلمات میں بہت زیادہ طاقت رکھی ہے۔ جو بھی شخص کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ جس کا علاج کروا کر تھک چکا ہے اور اسے شفا نہیں مل رہی، تو بس پھر نماز فجر کے بعد یہ کلمات 3 مرتبہ پڑھ لے، انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہر قسم کی بیماری سے نجات عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ کلمات آپ نے صبح نماز فجر کو ادا کرنے کے لیے فوری بعد 3 مرتبہ پڑھ لینے ہیں، لیکن اس سے پہلے کم از کم 1 مرتبہ درود ابراہیمی ضرور پڑھ لیجئے گا، اور اس کے بعد تعوذ اور تسمیہ بھی لازمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد یہ کلمات صرف 3 مرتبہ ادا کرنے ہیں۔ 3 بار یہ کلمات پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح پہلے کلمے کی اس طریقے سے کر لینی ہے جو ابھی آپ کو بتایا جائے گا۔ انگلیوں پر گن کر یا پھر تسبیح کے دانوں پر پورے 100 مرتبہ پڑھیں لا الہ الا اللہ، اور آخر میں 1 بار پڑھیں محمد رسول اللہ، یوں آپ کو ایک تسبیح مکمل ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ نے پھر سے اتنی ہی مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے جتنی بار آپ
نے وظیفے کے آغاز میں پڑھا تھا۔ آپ کو جو بھی بیماری ہوگی، جو بھی سخت سے سخت پریشانی مشکل ہوگی، انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہر طرح کی لا علاج بیماری اور مشکل کو ان 10 دنوں کے اندر اندر ختم کر دے گا۔ آپ کو ان کلمات کا اثر فوراً دکھنے کو ملے گا۔ انشاءاللہ بیماری انسان کی زندگی کا ایک ایسا مرحلہ ہے جس سے تقریباً ہر شخص کو گزرنا پڑتا ہے۔ کبھی جسمانی بیماری، کبھی ذہنی پریشانی، کبھی روحانی بے سکونی اور کبھی دل کی تکلیف انسان کو آزمائش میں ڈال دیتی ہے۔ اسلام بیماری کو صرف تکلیف نہیں سمجھتا بلکہ اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش، گناہوں کی معافی، درجات کی بلندی اور بندے کی اصلاح کا ذریعہ قرار دیتا ہے۔ جب انسان بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو اسے اپنی کمزوری کا احساس ہوتا ہے۔ وہ دنیا کی حقیقت وہ سمجھتا ہے اور اپنے رب کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ قرآن و حدیث میں بیماری سے شفا کے لیے بے شمار دعائیں، اذکار اور تعلیمات موجود ہیں جو انسان کے دل کو سکون اور جسم کو راحت عطا کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، یعنی اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل شفا دینے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ڈاکٹر، دوا اور علاج صرف وسائل ہیں، لیکن شفا اللہ کے حکم سے ہی ملتی ہے۔ اسی لیے مسلمان کو بیماری میں مایوس نہیں ہونا چاہیے بلکہ اللہ پر کامل یقین رکھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری مگر اس کا علاج بھی اتارا ہے۔ اس حدیث سے امید، حوصلہ اور یقین پیدا ہوتا ہے کہ ہر بیماری کا علاج موجود ہے اور اللہ چاہے تو انسان مکمل صحت یاب ہو سکتا ہے۔ بیماری کے وقت صبر کرنا بہت بڑی عبادت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان اللہ مع الصابرین، یعنی بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب بندہ بیماری میں صبر کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، دعا مانگتا ہے اور اللہ سے تعلق مضبوط کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف کو رحمت میں بدل دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ مومن اگر کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اسی لیے بھی بیماری صرف سزا نہیں بلکہ بعض اوقات اللہ کی رحمت بھی ہوتی ہے۔ بیماری کے اوقات انسان کو سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، توبہ استغفار کرنی چاہیے اور دل سے دعا مانگنی چاہیے۔ دعا مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیماری کے وقت یہ دعا پڑھتے تھے، یعنی اے لوگوں کے رب، تکلیف دور فرما، شفا عطا فرما، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیرے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں۔ ایسی شفا عطا فرما جو بیماری کو بالکل ختم کر دے۔ یہ دعا بہت عظیم ہے اور ہر نماز کے لیے باعث رحمت ہے۔ اسی طرح سورۃ الفاتحہ کو شفا قرار دیا گیا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کیا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتا تھا۔ قرآن کریم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی ہم قرآن میں وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنون کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ اسی لیے قرآن کی تلاوت، خاص طور پر سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھنا ہم بیماریوں میں بہت مفید ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی معوذتین پڑھ کر اپنے اوپر دم فرماتے تھے۔ بیماری کے وقت صدقہ دینا بھی بہت مؤثر عمل ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، اپنے بیماروں کا علاج صدقہ کے ذریعے کرو۔ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، بلاؤں کو دور کرتا ہے اور بیماریوں میں راحت کا سبب بنتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی استطاعت کے مطابق غریبوں کی مدد کرنے، کھانا کھلائے یا کسی ضرورت مند کی حاجت پوری کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات آسان فرما دیتا ہے۔ بیماری میں صبر کے ساتھ ساتھ علاج کروانا بھی سنت ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف دعا کافی ہے اور دوا کی ضرورت نہیں، حالانکہ اسلام توازن سکھاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود علاج بھی کروایا اور دوسروں کو بھی علاج کی ترغیب دی۔ شہد، کلونجی اور کھجور جیسی چیزوں کو احادیث میں شفا قرار دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کلونجی میں موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ اسی طرح شہد کے بارے میں قرآن کریم میں ذکر ہے کہ اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ زمزم کا پانی بھی بڑی برکت اور شفا والا پانی ہے۔ اگر یقین اور دعا کے ساتھ استعمال کیا جائے تو اللہ تعالیٰ فائدہ عطا فرماتا ہے۔ بیماری کے وقت انسان کو نماز کی پابندی کرنی چاہیے کیونکہ نماز دل کو سکون دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی خبردار، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ بہت سی بیماریاں ذہنی دباؤ، خوف، غم اور بے سکونی کی وجہ سے بھی پیدا ہوتی ہیں۔ جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے، قرآن پاک پڑھتا ہے اور نماز ادا کرتا ہے تو اس کے دل سے پریشانیاں کم ہو جاتی ہیں۔ اسلام انسان کو امید دیتا ہے، مایوسی نہیں۔ شیطان انسان کو مایوس کرتا ہے۔
لیکن مومن ہر حال میں اللہ سے اچھا گمان رکھتا ہے۔ اگر بیماری لمبی ہو جائے تب بھی انسان کو نا امید نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے بہترین مثال ہے۔ وہ شدید بیمار میں مبتلا رہے لیکن کبھی اللہ سے شکوہ نہیں کیا۔ انہوں نے صبر کیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں مکمل شفا عطا فرمائی۔ قرآن مجید میں ان کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انہیں شفا دی اور ان کی تکلیف دور کر دی۔ اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ صبر اور دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ بیماری میں انسان کو گناہوں سے بچنا چاہیے، حرام چیزوں سے دور رہنا چاہیے اور اپنے دل کو پاک رکھنا چاہیے۔ بعض اوقات گناہ بھی انسان کی پریشانیوں کا سبب بن جاتے ہیں۔ استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے، یعنی میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے۔ استغفار دل کی سختی دور کرتا ہے، رزق میں برکت دیتا ہے اور مصیبتوں کو کم کرتا ہے۔ بیماری کے وقت اہل خانہ کو بھی چاہیے کہ بیمار کا خیال رکھیں، اس کی دلجوئی کریں اور اس کے لیے دعا کریں۔ کسی بیمار کی عیادت کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی بیمار کی عیادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں باغ تیار فرماتا ہے۔ بیمار کو امید دلانا، اس کے سامنے اچھی باتیں کرنا اور اسے اللہ کی رحمت کے یاد دلوانا بہت ضروری ہے۔ بعض لوگ بیماری میں ڈر جاتے ہیں لیکن مسلمان جانتا ہے کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر اللہ چاہے تو ایک لمحے میں شفا دے سکتا ہے۔ اسی لیے دعا، یقین، صبر اور علاج، یہ چار چیزیں بیماری سے شفا کے لیے بہت اہم ہیں۔ آج کے دور میں جسمانی بیماریوں کے ساتھ ساتھ ذہنی بیماریاں بھی بڑھ رہی ہیں۔ ڈپریشن، بے چینی، خوف اور تنہائی نے انسان کو اندر سے کمزور کر دیا ہے۔ اسلام ان تمام بیماریوں کا روحانی علاج بھی پیش کرتا ہے۔ قرآن کی تلاوت، تہجد، ذکر، دعا اور اللہ پر توکل انسان کے دل کو مضبوط بناتے ہیں۔ جب انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے تو اس کے دل میں سکون پیدا ہوتا ہے۔ آخر میں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ شفا صرف دوا میں نہیں بلکہ اللہ کی رضا میں ہے۔ اگر انسان بیماری میں بھی اللہ کا شکر ادا کرے، صبر کرے اور دعا مانگتا رہے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر بیماری سے شفا عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو سکون دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں ایمان و صحت والی زندگی نصیب فرمائے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ان کلمات کو پڑھنے سے فوراً شفا عطا فرمائے گا۔ محترم ناظرین، جان لیجئے یہ کلمات آپ نے 3 مرتبہ پڑھ لینے ہیں اور اول و آخر کم از کم 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود پاک بھی پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کو کرتے ہی آپ شفا یاب ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بات کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے، میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور ہمارے چینل اسلامی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔